السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار کہانی لے کر، زیبا اور ابتہاج کی کہانی، جس میں زیبا نے یہ ثابت کیا کہ ایک عام سی لڑکی ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو خاص کیسے بنایا، کیسے مضبوط بنی اور اپنی زندگی کو کیسے آسان بنایا، اور جو صرف قربانی دینا نہیں جانتی بلکہ سٹینڈ لینا بھی جانتی ہے۔ آپ کو کہانی یقیناً بہت پسند آئے گی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا اسے لگا تھا کہ ابھی سب گھر والے اس کے ویلکم کے لیے یہاں گیٹ پر موجود ہوں گے۔ جیسے سنا تھا کہ دیار غیر سے لوٹنے والے پاکستانیوں کو گھر میں بادشاہوں سے کم پروٹوکول نہیں ملتا، اسے بھی امید تھی کہ چند پھولوں کی پتیوں اور بے تاب نگاہوں سے اس کا ویلکم ہوگا۔ لیکن جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا لان خاموش تھا۔ پھولوں کی پتیاں تو دور کی بات، دور دور تک اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو ٹھیک وہی ٹائم تھا جو اس نے اپنے آنے کا ان سب لوگوں کو بتا رکھا تھا۔ وہ کافی حیران ہوا، لیکن پھر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا کہ ضرور اندر اس کے گھر والے اس کی یاد میں بے تاب اور بے چین بیٹھے ہوں گے۔ لیکن جب اندر داخل ہوا تو سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے بڑے سکون سے ناشتہ کر رہے تھے۔ بڑے ابا بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ گھر کی خواتین ناشتے کا سامان میز پر لگا رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو سب نے مڑ کر اسے دیکھا تو ضرور، لیکن کسی نے بھی اپنا ناشتہ کھانا بند نہیں کیا۔ تو بڑے ابا نے نرمی سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولے، ارے آؤ ابتہاج، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس بات پر ابتہاج کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے، کیونکہ ان کے انداز و اطوار سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ چپ چاپ بیگ ایک کونے میں رکھتے وہ آ کر بڑے ابا کو ملا، پھر باری باری گھر کے ہر فرد کو وہیں ٹیبل پر ملا تو بڑے ابا نے اسے بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ تبھی زیبا کمرے سے باہر نکلی اور اچانک سے ابتہاج کو سامنے کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ ابتہاج بھی، جو اپنے آپ میں کافی عجیب سا محسوس کر رہا تھا، وہ بھی بغور زیبا کو دیکھنے لگا، جو اس وقت لائٹ پنک کرتا شلوار کے ساتھ شفون کے دوپٹے میں ملبوس تھی۔ بالوں کو اس نے گول مول کر کے کیچر میں باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک پلیٹ تھام رکھی تھی جس میں پراٹھا پڑا ہوا تھا۔ وہ پراٹھا اس نے اماں کے سامنے رکھ دیا تو وہ نرمی سے بولی، یوں کرو زیبا، یہ پراٹھا تم ابتہاج کو دے دو۔ یہ بات سن کر وہ شش و پنج میں پڑ گئی اور پراٹھا لے کر آگے بڑھنے لگی تو بڑے ابا نے ہاتھ سے اسے روک دیا کہ نہیں، اپنی ماں کو دیا ہے تو وہی کھائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم نیا بنا لاؤ، باقی سب کا تو ناشتہ ہو گیا ہے، بس یہ آخری پراٹھا ہوگا۔ ابتہاج بیٹا، ایک پراٹھا کھاؤ گے یا دو؟ نہیں چچی، میں سادہ روٹی لوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زیبا واپس کچن میں مڑنے لگی تو بڑے ابا نے اسے روک دیا اور نرمی سے بولے، بچے یہاں بیٹھ کر تم بھی اپنا ناشتہ کرو، اندر نمو ہے وہ بنا دے گی۔ انہوں نے کام والی کا حوالہ دیا تو وہ چپ چاپ بڑے ابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ ابتہاج کو اب تو واقعی میں یقین آ چکا تھا کہ یہاں پر حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں، ورنہ اسے اچھی طرح یاد تھا جب بڑے چچا دبئی سے لوٹے تھے تو ان کے استقبال کے لیے پورا گھر بڑے ابا نے کتنی خوشی سے سجایا تھا۔ ہر بچے نے ان کے لیے طرح طرح کے تحفے لے کر رکھے تھے، ان کی پسند کے کھانے بن رہے تھے۔ گھر کی تمام خواتین بڑے چچا کے آگے پیچھے پھر رہی تھی کہ اگر آپ کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو ہمیں بتائیں، ہم ابھی آپ کو بنا کر لا دیتے ہیں۔ لیکن ابتہاج کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بالکل اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی بن بلائے مہمان عین کھانے کے وقت وہاں پہنچ گیا ہو اور گھر والوں کو مجبوراً اس کے کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑے۔ ایک بات تو صاف تھی، وہاں پر موجود سبھی لوگوں کے لیے زیبا نے یہ ناشتہ بنایا تھا۔ جب اس کا ناشتہ کرنے کی باری آئی تو بڑے ابا نے کتنی صفاکی کے ساتھ کام والی کو ناشتہ بنانے کا بول دیا۔ وہ تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا اور ناشتہ کر کے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔
دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اسے واپس چلے جانا چاہیے یا پھر جا کر تمام گھر والوں سے پوچھنا چاہیے؟ آیا وہ غلط ہے یا پھر ان کا رویہ اسے غلط سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ تبھی امی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، اور بیٹا بتاؤ سفر کیسا رہا تمہارا؟ امی، سفر تو میرا ٹھیک رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کسی کو بھی میرا انتظار نہیں تھا۔ اس بات پر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ ابتہاج نے دوبارہ پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ ہر کوئی خفا خفا لگ رہا تھا۔ ابتہاج، اگر تم اور حالات میں آتے تو شاید یہ سب لوگ تمہارے آنے سے خوش ہوتے۔ امی، آپ جانتی ہیں میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑے ابا نے مجھے خود ہی آفر کی تھی کہ میں چاہوں تو زیبا کو طلاق دے سکتا ہوں، تو بس میں نے ان کی بات مان لی۔ میں طلاق دینے کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں نا، اور ان سب کے کہنے پر آیا ہوں، خود نہیں آیا۔ میری طرف سے وہ بیٹھی رہے میرے نکاح میں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ امی، جو نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، ایک دم انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کھینچا اور سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہی تو بات ہے ابتہاج، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہے، لیکن اب تم چھوٹے بچے نہیں ہو۔ 5 سال بہت عرصہ ہوتا ہے۔ اگر ان 5 سالوں میں بھی تمہیں احساس نہیں ہوا کہ زیبا تمہارے لیے ایک بہترین لڑکی ہے، تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ احساس نہیں دلا سکتی۔ امی، کیا آپ بھی ان لوگوں کی طرح مجھ سے منہ موڑ رہی ہیں؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، بس خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کے فیصلے مجھے ماننے پڑیں گے، بے شک ان میں میری خواہش ہو یا نہ ہو۔ تمہیں جو بہتر لگے تم وہ کرو، لیکن یہ 1 مہینے کی شرط۔ ابتہاج، پہلے بھی یہ نکاح تمہارے باپ اور تمہارے دادا نے کیا تھا، میں ابھی بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، اور یہ 1 مہینے والی شرط بھی تمہارے بڑے ابا نے ہی رکھی ہے۔ 1 مہینہ رہو یہاں پر اور پھر تم طلاق کے کاغذات پر دستخط کر سکو گے۔ لیکن امی، ابتہاج، مجھ سے اس معاملے میں کوئی بھی بات مت کرو، چلو آرام کرو تم، مجھے باہر تھوڑا کام ہے، میں وہ دیکھتی ہوں۔ یہ بول کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ابتہاج اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا کہ وہ جان چھڑوا کر گئی ہیں، اور یہی بات تو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا زیبا میں جو ہر کوئی اس کی طرفداری کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی مکمل طور پر زیبا کی طرف تھی۔ وہ جھنجھلا کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا، لیکن کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ کھڑکی میں جاتے ہی اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی۔ یہ لندن جا کر ہی عادت لگی تھی۔ تبھی نیچے لان میں اس کی نگاہ زیبا پر پڑی، جو پائپ سے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کافی دیر کھڑا وہ اس کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ دوسری طرف زیبا بھی صبح سے عجیب کشمکش میں تھی۔ وہ جانتی تو تھی کہ آج ابتہاج آ رہا ہے، لیکن گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تو اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ہاں، 5 سال پہلے وہ ابتہاج کو ضرور پسند کرتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ابتہاج کے لیے رتی برابر بھی پسندیدگی نہیں بچی تھی۔ آخری مرتبہ جب وہ ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو جاتے جاتے زیبا کو یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ تم میرے گلے کا ایک پھندا بن گئی ہو، جس سے آزاد ہونے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تم میری اچھی کزن تھی، لیکن نکاح کے بعد مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ جملے تھے جنہوں نے زیبا کے دل سے اس کی تمام پسندیدگی اور نفرت نکال دی تھی۔ اب بڑے ابا نے طلاق کے لیے اسے بلایا تھا، لیکن 1 مہینے کی شرط رکھ دی تھی۔ اس بات پر زیبا کو کافی اختلاف تھا۔ وہ 1 مہینہ بھی مزید اسے اپنے شوہر کے طور پر برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑے ابا نے زیبا کے لیے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن وہی بات کہ طلاق کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی سوچوں میں مگن وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے اندر آ گئی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو پورے لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں موجود تھا، لیکن عام طور پر سبھی اس وقت باہر لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ وہ جانتی تھی گھر کے یہ لوگ سب کچھ ابتہاج کو یہ یاد دلانے کے لیے کر رہے ہیں
کہ اس کے آنے سے ہماری زندگیوں پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ وہ کچن میں گئی تو نمو نے مڑ کر اسے دیکھا اور جلدی سے بولی، چھوٹے صاحب کھانے میں کیا لیں گے؟ ان کے لیے کیا بنائیں؟ زیبا نے نارمل انداز میں دیکھا اور بولی، کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بناؤ جو سب لوگ کھائیں گے۔ یہ بول کر وہ مڑنے لگی جب ابتہاج کچن کے دروازے میں کھڑا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیبا کو دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے پانی چاہیے تھا۔ اس نے فریج کی طرف اشارہ کر دیا کہ پی سکتے ہیں۔ ابتہاج اس کی بات پر بل کھاتا ہوا فریج کی طرف بڑھ گیا اور پانی کی بوتل نکال کر ویسے ہی مڑا۔ وہ جانے کی جلدی میں آ چکی تھی۔ اس سے پہلے اپنے کمرے میں جاتی وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور سنجیدگی سے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس پر زیبا نے مڑ کر دیکھا اور سنجیدگی سے لیتے ہوئے کہا، ابھی بھی کیا کچھ بچا ہے بات کرنے کے لیے؟ جب تم بھی جانتی ہو کہ میں یہ نکاح آگے نہیں بڑھانا چاہتا تو بڑے ابا نے 1 مہینے کی شرط کیوں رکھی ہے؟ اور اگر شرط رکھ کر مجھے اس گھر میں بلایا ہے تو سب کا رویہ میرے ساتھ اتنا خراب کیوں ہے زیبا؟ زیبا بڑے سکون سے اس کی بات سنتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، پروٹوکول انہیں ملتا ہے جو گھر جوڑنے کے لیے واپس آتے ہیں، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ اور اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ بڑے ابا نے یہ 1 مہینے کی شرط اس لیے رکھی ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی نرم جذبہ پیدا ہو تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بڑے ابا نے یہ شرط میرے لیے رکھی ہے تاکہ اٹھتے بیٹھتے میں آپ کی نفرت کو بہت قریب سے محسوس کر سکوں، آپ کی بیزاری کو اپنے ایک ایک جسم کے خلیے میں اترتا ہوا دیکھ سکوں، اور جب 1 مہینہ ختم ہو تو آپ کے لیے میرے دل میں اگر کوئی رتی برابر بھی پسندیدگی یا محبت کا نام و نشان ہے تو وہ مٹ جائے، چونکہ پچھلے 5 سال سے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اس کی کوئی چھاپ باقی ہے تو نکاح کی طرح طلاق کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے بھی میرے دل میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ باقی آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہے، ان سے جا کر سوال اور جواب کیجیے۔ ایکسکیوز می۔ یہ بول کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ زیبا اس قدر بے باکی سے اس کی بات کا جواب بھی دے سکتی ہے۔ یہ وہ لڑکی تو بالکل بھی نہیں تھی جسے دیکھ کر ایک لمحے میں اس کی آنکھیں بڑی ہو جاتی اور چہرے پر چھائی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ لیکن اب یوں لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی ایک پتھر کے مجسمے میں ڈھل گئی ہے جسے شاید مسکرانا بھی نہیں آتا۔ مگر ایک بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا، ان 5 سالوں میں زیبا اس گھر میں اپنی حیثیت بہت مضبوط بنا چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، دوپہر اور رات کے کھانے میں بھی اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، جبکہ وہ لوگ آپس میں بالکل مکمل فیملی کی طرح باتیں کر رہے تھے اور گھل مل کر ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، جبکہ وہ کسی اچھوت کی طرح ایک طرف بیٹھا خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب رات کو وہ اپنے کمرے میں گیا تو بے اختیار دروازے کے قریب پڑا ہوا گلدان اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، لیکن پھر بھی شور سن کر اس کے کمرے میں پتہ لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر گر گیا۔ اس کے دماغ میں پچھلے 5 سال پرانے تخیل چلنے لگے۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ PhD کرنا چاہتا تھا، اسے باہر کے ملک جا کر پڑھنا تھا، جبکہ زیبا کو زیادہ پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ وہ BA کرنے کے بعد گھرداری میں دلچسپی رکھتی تھی، تبھی تو وہ یہ نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی بھی بے شک وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح بن گئی ہو، لیکن گھر میں اس کی دلچسپی بالکل بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پوری رات وہ جاگتا رہا۔ ایک تو جگہ کی عادت نہیں تھی، اوپر سے زیبا کسی بھوت پریت کی طرح اس کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ ناشتے کے لیے نیچے گیا تو سبھی گھر والے ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے زیبا کے۔ وہ چپ چاپ اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن پھر خاموش ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اسے اگنور کرنے کے چکروں میں وہ ناشتہ بھی اپنے کمرے میں کر رہی ہو۔ وہ جلدی ناشتہ کر کے اٹھ کر لان میں آ گیا، کیونکہ یہاں کھانا کافی بھاری تھا اور اسے ناشتے کے بعد واک کرنی تھی۔ ابھی وہ 2-3 منٹ ہی واک کر پایا تھا جب اچانک گیٹ پر گاڑیاں رکی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو ایک کالا ویگو ڈالا گھر کے اندر آ رکا۔ وہ حیرت سے وہاں رک کر دیکھنے لگا کہ کون آیا ہے۔ تبھی جو شخصیت ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اتری، اس نے ابتہاج کے قدم جہاں تھے وہیں کے وہیں پر پھونک دیے۔
وہ زیبا تھی جو اس وقت بالکل مختلف حلیے میں موجود تھی۔ تو وہ اس وقت کھلی سی ٹی شرٹ اور بیگی پینٹ میں ملبوس گاڑی سے اتری۔ بال اس نے بن کی شکل میں باندھ رکھے تھے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے ایک سرسری سی نگاہ ابتہاج پر ڈال کر وہ چپ چاپ گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے ابتہاج اسے یوں جاتے دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ وہ بھی انہی قدموں میں داخل ہوا تو زیبا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی بڑے ابا کو ایک فائل دکھا رہی تھی، جبکہ باقی سبھی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ڈھیٹ بن کر ان دونوں کے قریب آ کھڑا ہوا۔ بڑے ابا نے اسے لاپرواہی سے دیکھا اور پھر دوبارہ زیبا کی بات سننے میں مگن ہو گئے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بڑے ابا؟ کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ انہوں نے گہرا سانس لے کر ابتہاج کو دیکھا اور بولے، ہاں بیٹا، ہماری زمینوں کا تھوڑا بہت مسئلہ بن چکا تھا۔ ایک مافیا گروپ نے آ کر اس پر قبضہ جما لیا تھا، بس اسی کے چکروں میں پڑے ہیں۔ وہی تو زیبا نے جا کر صبح صبح تمام ڈیٹیلز وغیرہ سرکاری کھاتے میں سے نکلوائی ہیں، اور بہت جلد ہم ان لوگوں پر کیس کرنے والے ہیں۔ تو کیا تم اکیلی گئی تھی؟ ابتہاج، تم آج بھی 5 سال پیچھے ہی کھڑے ہو، جبکہ میری بیٹی بہت آگے نکل گئی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ سوال واقعی میں برا لگا ہے۔ خیر، جا کر ناشتہ کرو۔ بڑے ابا کے اتنے سپاٹ انداز میں اسے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ سب کچھ اسے اپنی کسی توہین کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بالکل سب گھر والوں سے کٹ کر رہنے لگا، اور 3-4 دنوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ زیبا کی حیثیت اس گھر میں کافی مضبوط ہے۔ زمینوں کے معاملات، نوکروں کی تنخواہوں کے معاملات، یعنی کہ جتنے بھی معاملات تھے، گھر میں کیا بنے گا، کیسے بنے گا، وہ سب کچھ زیبا کے ہاتھ میں تھا۔ بڑے ابا نے اسے مکمل طور پر گھر میں چھوٹ دے رکھی تھی۔ اپنے ابا تو اس کے رہے ہی نہیں تھے۔ بڑے چچا دبئی میں ہوتے تھے تو گھر کے جتنے بھی معاملات تھے وہ مکمل طور پر زیبا کی نگرانی میں تھے۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد وہ اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بڑے ابا نے اسے حیرت سے دیکھا اور بولے، برخوردار، کہاں چلے؟ تو وہ سنجیدگی سے بولا، طلاق کی ضرورت آپ کی پوتی کو ہوگی، مجھے نہیں ہے، تو یہ 1 مہینے کے لیے یہاں پر رکنا میرے لیے کافی مشکل ہے، جبکہ آپ لوگ نہ مجھے کچھ سمجھ رہے ہیں، نہ ہی وہ جگہ دے رہے ہیں جو میری اس گھر میں تھی۔ سو میں واپس جا رہا ہوں۔ بڑے ابا اس کی بات پر خاموش ہو گئے۔ زیبا جو اپنے کپ میں چائے ڈال رہی تھی، سنجیدگی سے خود سے دیکھنے لگی۔ آج اس نے میرون کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں پیچھے کوئی خرچہ نہیں ملے گا، اپنا خود ہی خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ اس بات پر ابتہاج کے ماتھے پر ایک دم بل پڑ گئے۔ وہ حیرت سے بولا، آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا بھی حصہ ہے اس گھر میں، اس جائیداد میں۔ تو بڑے ابا نے کندھے اچکائے اور بولے، اگر تم میری شرط نہیں مانو گے تو میں تمہیں اس گھر اور جائیداد دونوں سے ہی آگ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ بڑے ابا، میری بات سمجھ نہیں رہے۔ برخوردار، ہم نے جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، اس سے زیادہ ہم سے توقع مت رکھنا۔ اگر پھر بھی تم جانا چاہتے ہو تو خوشی سے جاؤ۔ ان تمام باتوں کے بعد ابتہاج کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ دروازے تک گیا، لیکن پھر انہی قدموں سے واپس پلٹ آیا اور سوٹ کیس ایک طرف رکھتے ہوئے بڑے ابا کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ شادی ختم نہ کروں؟ انہوں نے کندھے اچکا دیے لیکن کہا کچھ نہیں۔ تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں یہ شادی ختم نہیں کرتا، لیکن ابھی اور اسی وقت آپ لوگ زیبا کی رخصتی کریں گے میرے ساتھ۔ صرف اتنا ہی نہیں، گاؤں والی حویلی میں کوئی نہیں رہتا نا، میں اور زیبا جا کر وہاں رہیں گے۔ یوں آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور اس حویلی کے مکین بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ وہ بات تھی جس پر وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو بری طرح سے جھٹکا لگا۔ زیبا نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور بڑے غور سے بڑے ابا کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن بڑے ابا، آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب میں یہ رشتہ نہیں چلانا چاہتی۔
یہ پہلی مرتبہ تھا کہ زیبا نے بڑے ابا کے سامنے اپنی آواز اونچی کی تھی اور لمحوں کے اندر اندر اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ انتہائی ضد کے دھانے پر کھڑی ہے۔ اب کی مرتبہ سکون صرف زیبا کا برباد ہوا تھا، جبکہ ابتہاج بڑے سکون سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھنے لگا۔ زیبا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہمیں ابتہاج کی شرط سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بعد ابتہاج کے پاس طلاق کا حق نہیں ہوگا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مڑ کر ابتہاج کو دیکھا، گویا اسے باور کرانا چاہتے ہوں، تو وہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے منظور ہے، کیونکہ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اس شادی سے فرار حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں، تو کیوں نہ میں اور زیبا بہتر طور پر اپنے رشتے کو دوبارہ پھر سے شروع کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبھی میں نے حویلی میں رہنے کی بات کی ہے۔ یہاں پر سب کا ساتھ ہوگا، لیکن وہاں پر ہم دونوں بہتر طور پر ایک دوسرے کو جان سکیں گے۔ بڑے ابا، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی، مجھے یہ رشتہ آگے نہیں بڑھانا، وہ دبے دبے لہجے میں تقریباً چلائی تھی۔ بڑے ابا نے اسے گھور کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، زیبا، دوبارہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، جاؤ، تمہیں جو سامان چاہیے ایک بیگ میں پیک کر لو، شام کو تمہاری رخصتی ہے، اور آپ سب لوگ بھی اٹھیں، گھر کے جو بھی معاملات ہیں اتنی تھوڑی دیر میں جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس سب کی تیاری کریں۔ یہ بول کر بڑے ابا لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ زیبا پیچھے اماں کی طرف بڑھی، لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ تمہارا اور تمہارے دادا کا معاملہ ہے، ہم آج تک تم دونوں کے معاملات کے درمیان نہیں آئے۔ زیبا نے متنفر انگیز نگاہیں ابتہاج پر ڈالی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرشاری بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی پیر پٹخ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پورا دن وہ کمرے میں بند رہی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی بڑے ابا جو فیصلہ ایک مرتبہ کر چکے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ شام کو اماں نے اسے ایک گھیردار میرون کلر کی فراک لا کر تھمائی کہ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ زیبا نے خاموشی سے وہ فراک پہن لی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تھوڑی دیر میں وہ رخصت ہو کر گاڑی میں ابتہاج کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ سبھی گھر والے کافی اداس لگ رہے تھے۔ ان کی گاڑی گھر سے نکل کر روڈ پر آئی تو وہ نرمی سے دیکھتے ہوئے بولا، تم تو انتظار کر رہی ہوگی کہ ابھی طلاق ملے گی، لیکن یہاں پر تو تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ زیبا نے مڑ کر اسے سخت نگاہوں سے دیکھا، البتہ کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوبارہ رخ موڑ کر شیشے کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا راستہ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹوں بعد گاڑی حویلی کے دروازے پر آ چکی تھی۔ گاڑی کو اندر لے جانے کی بجائے ابتہاج نے وہیں باہر ہی روک دیا۔ یہاں پر کیوں روکی آپ نے؟ تاکہ میں اپنی بیوی کو یاد دلا سکوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا نکاح ہوا تھا، ہے نا؟ ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ ماضی کی دھول ہو چکی ہے۔ کیوں نہیں پڑتا؟ ان باتوں سے ہی تو فرق پڑتا ہے، اور ان باتوں ہی کی وجہ سے تو آج تم رخصت ہو کر دوبارہ اسی حویلی کے سامنے کھڑی ہو۔ ابتہاج، میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے آرام کرنا ہے، زیبا نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ چلو چلیں اندر، یہ بول کر ابتہاج نے اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ حویلی میں لے جا سکے، مگر زیبا اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتی ہوئی خاموشی سے اپنی فراک سنبھال کر داخل ہو گئی، جبکہ وہ پیچھے کھڑا رہ گیا۔ اندر جا کر حویلی پر لگا ہوا تالا ابتہاج نے خود ہی کھولا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر 5 سال پہلے ان دونوں کی زندگی کا ایک بے حد اہم فیصلہ ہوا تھا، اور آج ٹھیک 5 سال بعد بھی وہ دونوں وہیں پر کھڑے تھے، لیکن دونوں کے دل میں جذبات کھلتے ہی عجیب سے محسوسات نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ابتہاج سامان لے کر اندر آ چکا تھا۔ زیبا نے مڑ کر اسے دیکھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تبھی وہ سنجیدگی سے بولا، تم کہاں چلی؟ جس پر وہ کندھے اچکا کر بولی، اپنے کمرے میں۔ ہمارا کمرہ دائیں طرف ہے۔ ابتہاج نے ہمارے پر زور دیا تو زیبا ایک لمحے کے لیے چونکی، پر خاموشی سے دائیں طرف مڑ گئی۔ وہ یہاں پر آ تو چکا تھا اور ضد میں رخصتی بھی کرا لی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔
या फिर आया वो इस रिश्ते को संभालने के काबिल हो भी सकेगा या फिर नहीं। थोड़ी ही देर में वो दोनों कमरे में मौजूद थे, जहां पर पुराना तर्ज का भारी भारी फर्नीचर रखा हुआ था और ज़ेबा खिड़की में खड़ी चांद की रोशनी को अपने कमरे में उतरता देख रही थी। तभी इब्तिहाज कमरे में दाखिल हुआ तो उसके जिस्म से उड़ती हुई कोलोन और सिगरेट की भीनी भीनी खुशबू ज़ेबा के नथनों से टकराई तो वो चौंक कर मुड़ी। फिर उसे देखकर दोबारा खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। क्यों किया है ये सब कुछ? थोड़ी देर और भी सब्र कर सकते थे आप। चंद हफ्तों की तो बात थी, उसके बाद हमारा ये बेनाम रिश्ता हम दोनों के दरमियान ही ना रहता। खिड़की की तरफ देखते ज़ेबा ने संजीदगी से कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके ऐन पीछे आ खड़ा हुआ और कान के करीब झुकते सरगोशी के अंदाज में बोला, मेरे पीछे तुमने पूरे घर पर अपने कदम काफ़ी मजबूत जमा लिए थे, हालांकि ये मेरी जगह है जो तुम कब्जा करके बैठी हो। जगह का हकदार वही होता है जो उस जगह पर रहकर तमाम मामलात को संभाल सके। आपको तो भागना था, अपना कैरियर बनाना था, तो आप वो कीजिए ना। मैं या मेरे घर वाले जहां पर हैं हमें वहीं पर रहने दें। क्या वाकई मैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा नहीं रहा? उसे यूं देखते हुए इब्तिहाज सोच कर बोला, जिस पर ज़ेबा ने सिर्फ एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और चुपचाप सोफे पर सोने के लिए लेट गई। इब्तिहाज काफ़ी देर वहीं खिड़की में खड़ा रहा, फिर चुपचाप वो भी आकर बेड पर लेट गया। लेकिन वो रात उन दोनों के लिए काफ़ी तकलीफ दे थी, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर जागते रहे थे। अगले दिन इब्तिहाज की आंख खुली तो ज़ेबा कमरे में नहीं थी। वो नीचे आया तो पूरी हवेली में पराठों की सूंधी सूंधी खुशबू फैली हुई थी, साथ ही इलायची वाली चाय भी शायद दम पर रखी थी। उसने देखा 2 मुलाजमीन घर की सफाई करने में मगन थे। तभी ज़ेबा स्याह कॉटन की शलवार कमीज पहने किचन से बाहर निकली और टेबल पर उसका नाश्ता रखते हुए बोली, नाश्ता मैंने बना दिया है, आप कर लीजिएगा। और ख़ुद अपने लिए एक कप में चाय निकालकर बाहर लॉन की तरफ चली आई। इब्तिहाज ने बमुश्किल आधा नाश्ता ही खाया होगा, तभी उसे बाहर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। वो बाहर निकला तो 5-6 आदमी वहाँ खड़े बोल रहे थे। इब्तिहाज को बाहर निकलते देखकर जल्दी से बोले, पीछे हमारी ज़मीन है और तुम लोगों ने उस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। इब्तिहाज आगे बढ़ा। उसे कल वाला वाक़या याद आ गया, जब ज़ेबा बड़े अब्बा के पास बैठकर ज़मीन के मामलात उन्हें बता रही थी। लेकिन वो ज़मीन हमारी है, इब्तिहाज ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी पीछे से ज़ेबा की आवाज़ सुनाई दी, इब्तिहाज आप पीछे हों, इनसे मैं बात करती हूँ। हमें ख़वातीन से बात नहीं करनी। फिर शायद तुम्हारे घर के मर्दों ने चूड़ियाँ पहन ली हैं जो तुम बात करने के लिए आगे आ रही हो। साहब इसे अंदर भेजो, हम तुमसे बात करेंगे। उनमें से चौधरी आगे होकर बोलने लगा तो ज़ेबा उसे देखकर चबा चबा कर बोली, इस घर की खातून ने ही तुम्हें नाकों चने चबाए हैं। ज़मीन पर स्टे ऑर्डर ले लिया है मैंने, अब वहाँ जाकर मुझे कब्ज़ा जमा कर दिखाओ। अगर तुमने ज़्यादा गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ जाकर पर्चा दे आऊँगी थाने में। ओ बीबी हटो पीछे, मर्द को आगे करो। वो आदमी झुंझुलाकर बोला तो ज़ेबा एक कदम आगे बढ़ी और संजीदगी से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये बीबी इत्तेफाक से वकील भी है और अपना मुकदमा खुद ही लड़ेगी कटहरे में। मेरे सामने टिक कर दिखाना, तभी ये बीबी तुम्हें बताएगी। इस बात पर वो आदमी एकदम से ज़ेबा को मारने के लिए आगे बढ़ा तो इब्तिहाज फौरन से आगे आया और उस आदमी को संभालते हुए संजीदगी से बोला, ये तुमने पहली मर्तबा जुर्रत की है, आइंदा मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे हाथ काट कर जानवरों को खिला दूंगा। तो इस औरत को कहो हमसे दूर रहे। औरतों का क्या काम है इन लड़ाई झगड़े वाले मामलात में पड़ने का? जो बात करनी है तू कर हमारे साथ, तू मर्द है। मेरी भी वही बात है जो मेरी बीवी की है। हम स्टे ऑर्डर ले चुके हैं। अब अगर तूने नाजायज़ कब्जा किया हमारी ज़मीन पर तो उसका अंजाम खुद ही भुगतना पड़ेगा। ये कहकर उसने गार्ड को इशारा किया कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दे, क्योंकि इब्तिहाज के लिए मज़ीद इन लोगों को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। गार्ड ने उन लोगों को जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकाल दिया।
वो दोनों अंदर चले आए तो ज़ेबा खामोशी से पानी पीने लगी। क्या ज़रूरत थी इन लोगों से पंगा लेने की? आपको क्या ज़रूरत थी हमारे मामले में आने की? मैं इन लोगों को अच्छी तरह संभाल लेती, पिछले 5 साल से संभालती आ रही हूँ। ज़ेबा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी हूँ। मैं मामला संभाल लेता। बेशक लंदन में 5 साल रहकर आया हूँ, लेकिन खून तो इसी मुल्क का मेरे अंदर दौड़ रहा है। काश आप ये सब कुछ 5 साल पहले संभाल लेते तो हम सबको संभालने की नौबत ही ना आती। ये बोलकर वो किचन की तरफ चली गई, जबकि इब्तिहाज एकदम बेचैन होकर उसके पीछे किचन में आया और संजीदगी से बोला, क्या कह रही थी बाहर तुम? क्या तुमने लॉ पढ़ा है? इब्तिहाज साहब, क्या बताऊं मैं आपको कि मैंने क्या क्या पढ़ रखा है। आपके पढ़ाई के ख्वाब थे तो आप वो ख्वाब मुझे भी दिखा सकते थे, लेकिन आपने तो मुझे ठोकर मारकर एक तरफ कर दिया और खुद अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए चले गए। लेकिन जाने से पहले मेरे मुकद्दरों में अपनी नफरत के बीज बोना नहीं भूले। ये कहते हुए ज़ेबा का हलक एकदम से कड़वा हो गया। वो अभी इतना बोल पाई थी जब बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। खैर, मुझे ऑफिस जाना है, ज़मीन के मामलात थे, तभी छुट्टी ले रखी थी। दोपहर का खाना आपको मुलाजमा बनाकर खिला देगी। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। वापस आई तो उसने उसी कॉटन की शलवार कमीज के साथ स्याह रंग के पंप्स और स्याह बैग ले रखा था। आंखों पर काला चश्मा लगाए वो जैसे ही लाउंज से बाहर निकली तो इब्तिहाज भी उसके पीछे पीछे लाउंज से बाहर आ गया। लेकिन सामने जो मंजर उसे दिखाई दे रहा था वो देखकर इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। सामने ही नीली लाइट वाली सरकारी गाड़ी खड़ी थी। इब्तिहाज ने उसका हाथ थामा और संजीदगी से बोला, ये तुम्हें लेने आई है? नहीं, इस मुल्क के एक सरकारी मुलाजिम को लेने आई है, जो इत्तफाक से असिस्टेंट कमिश्नर भी है। ये बोलकर वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई, जबकि पीछे इब्तिहाज अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। वो वाकई में बदल चुकी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही ज़ेबा है जिसने मर मर कर बीए किया था, क्योंकि उसे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था। इब्तिहाज के जाने के बाद उसने एलएलबी में एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर साथ ही वो कमीशन का इम्तहान भी पास करने की तैयारी करती रही कि जो भी तीर लग गया सो लग गया। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर इब्तिहाज की नफ़रत इतनी शदीद थी कि ज़ेबा ने उसकी शिद्दत से मुतासिर होकर वो पढ़ाइयाँ कर डाली जो आम लोगों के बस की बात नहीं थी। ना सिर्फ वो वकील बन गई, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर भी भर्ती हो चुकी थी। और उसमें से भी एक भी बात इन घर वालों ने इब्तिहाज तक पहुँचने नहीं दी थी। उसके पीछे भी ज़ेबा की ही ख्वाहिश थी। वो पूरा दिन घर में यूं ही मारा मारा फिरता रहा, कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में। यूं ही करते करते वो ज़ेबा के कमरे में चला आया, जहाँ पर कमरे का सामान वगैरह बिल्कुल वैसे ही पड़ा था। अलमारियाँ वगैरह तो खाली थी, लेकिन अलमारी के नीचे वाले खाने में एक कार्टन ज़रूर रखा था। उसने वो कार्टन निकाला तो उसमें ज़ेबा की कुछ डायरियाँ और कुछ नॉवेल्स वगैरह पड़े थे। उसने पहली डायरी निकालकर झाड़ी तो उस पर काफ़ी धूल जमी हुई थी। वो जैसे जैसे डायरियाँ पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत से फटने लगी। ये बात तो वो जानता था कि ज़ेबा उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो इतनी शदीद मोहब्बत करती होगी, इस बात का इब्तिहाज को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ी ही देर में वो तकरीबन उसकी तमाम डायरियाँ पढ़ चुका था और उसे हैरत इस बात पर थी कि वो ज़ेबा की इंतहाई पर्सनल डायरियाँ थीं। उसके बावजूद वो उन्हें इसी हवेली में छोड़ कर गई थी। यानी उस दिन से ही ज़ेबा ने इसकी मोहब्बत को नफ़रत में बदल डाला था। जब इसने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था कि तुम मेरे गले का फंदा बन चुकी हो, मेरे बहुत ऊंचे इंतखाब हैं, मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, अपने कैरियर पर फोकस करना है, तो ज़ेबा उसके लंदन जाने के बाद जब बाकी घर वालों के साथ शहर शिफ्ट हुई तो अपनी इन तमाम यादों को यहीं पर छोड़कर चली गई थी। तकरीबन शाम के वक्त वो घर वापस आई तो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसके आते ही मुलाजमा ने खाना लगा दिया। उसने इब्तिहाज के खाने का पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया और बोली,
बीबी जी, उन्होंने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। इतनी देर में इब्तिहाज भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा और दोनों ने खामोशी से खाना खा लिया। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ चली आई, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने ड्रेसिंग टेबल पर डायरियों का अंबार लगा हुआ था। एक लम्हे के लिए ज़ेबा के कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने मुड़कर देखा तो सामने इब्तिहाज दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। कंधे उचकाकर बोला, तुम डायरियों को अपने साथ शहर ले जाना भूल गई थी? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लंदन जाकर ये भूल गए थे कि आपकी कोई बीवी भी है। ज़ेबा, इब्तिहाज प्लीज़ माजी की कोई भी बात मुझसे मत करना, क्योंकि मैं इन सब से बहुत निकल कर आगे आ गई हूँ और दोबारा इस भूल भुलैया में दाखिल नहीं होना चाहती जहाँ से फरार बेहद मुश्किल है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब नहीं। इब्तिहाज, जो शायद कोई बात करने लगा था, ज़ेबा के हाथ के इशारे से रुक गया और नरमी से बोला, क्या वाकई में तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो, या फिर इन डायरियों में लिखा मोहब्बत का एक एहसास भी तुम्हारे अंदर जिंदा नहीं है? मर गया है सब कुछ, इसे दोबारा जिंदा करके क्या करूं मैं? क्या मेरे वो 5 साल वापस आ जाएंगे जब मैंने हर दिन आपका इंतज़ार किया, या फिर ये 2 हफ्ते वापस आ जाएंगे जहां आप मुझे तलाक देने के लिए मुल्क में वापस आए हैं? मैं किन किन बातों पर बैठ कर रोऊं? इब्तिहाज, मेरी ज़िंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी है और मसरूफ़ भी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन बातों के मुतालिक बैठकर सोचूं, और ये डायरियां कल मैं मुलाजमा को बोलकर जला दूंगी। इनकी अब कोई अहमियत नहीं है मेरे सामने। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन वॉशरूम के अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे, जिन्हें बेदर्दी से रगड़कर वो सिंक के ऊपर झुक गई। इब्तिहाज के सामने मजबूत बनना बेहद मुश्किल था, लेकिन जब जब वो आईने में अपनी शक्ल देखती तो उसे वो मासूम सी लड़की याद आ जाती जो बचपन से इस इंसान से मोहब्बत करने की मुजरिम थी, लेकिन आज तक उसे उस कैद से रिहाई नसीब नहीं हुई थी। उसने अपने ऊपर पत्थरों का खौल तो चढ़ा लिया था, अपनी मुस्कुराहट को सर्द तो कर लिया था, लेकिन इब्तिहाज को देखते ही उसका दिल उसकी तरफ बढ़ना नहीं रुका था। वो बेचैन हो जाता था। जब वो बाहर निकली तो काफ़ी संभली हुई थी, जबकि इब्तिहाज वहीं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने एक झटके से ज़ेबा की कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा। ये इतना अचानक था कि वो संभल ना सकी और सीधा जाकर उसके सीने से टकराई। इब्तिहाज ने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल कर दिए और उसके माथे पर अपना माथा टिकाते हुए नरम लहजे में बोला, हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं वापस भी तुम्हें तलाक देने आया था। 5 साल खुद से भागता रहा, तुमसे भागता रहा, मगर उसके बावजूद मुझे चैन नहीं आया। वहाँ पर बहुत लड़कियाँ मिली जो कैरियर ओरिएंटेड थी, जिन्हें मेरी तरह ही अपने मुस्तकबिल को संवारने का शौक़ था, लेकिन जानती हो, मैं हर लड़की को रिजेक्ट करता रहा। पहले तो समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा बेचैन हो गया। मुल्क वापस आने की सोच दिमाग में आई तो बड़े अब्बा ने फ़ोन कर दिया कि हम ज़ेबा का रिश्ता करना चाहते हैं। मैं बेचैन हो गया और 1 महीने के लिए पाकिस्तान वापस आ गया। तुम्हें तलाक देने के लिए अभी भी मैं अपनी बेचैनी की वजह नहीं जान पाया था। जब तुम्हें देखा तो इस बात का एहसास हुआ, वहाँ की लड़कियाँ लाख पढ़ी लिखी हों, लेकिन अगर उनमें कोई शय मुझे पुरकशिश नहीं लग रही थी या अपनी जानिब नहीं खींच रही थी, तो वो ज़ेबा इस वजह से था कि वो लड़कियां तुम्हारे जैसी नहीं थी। अंदर ही अंदर मुझे बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए थी, लेकिन जब तुम्हें डाइनिंग टेबल पर सबको पराठे देते हुए देखा तो मेरे दिल को सुकून मिला। दिल ने पुकार लगाई, हाँ, यही है वो लड़की जो शायद मुझे सुकून दे सकती है। मैं तुम्हारे मुतालिक सोचने लगा, लेकिन तुम मुझे नज़रअंदाज करने लगी, और तुम्हारा नज़रअंदाज करना पहले तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन जब मैंने तुम्हारी टी-शर्ट और पैंट में गाड़ी से तुम्हें बाहर निकलते देखा, जो गालिबन तुम खुद ही ड्राइव करके आई थी,
تو میں چونک گیا۔ مجھے لگا شاید یہ آخری موقع تھا جو میں نے گنوا دیا ہے۔ میری خواہش نے تمہیں بھی انہی لڑکیوں کی طرح بنا ڈالا ہے جن میں جذبات یا احساسات نام کی کوئی شے نہیں۔ تم بھی خود کو کوئی شے سمجھنے لگی ہو، تبھی مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ ایک دن پہلے تک میرے دل میں تمہارے لیے جو نرم گوشہ بنا تھا اور اس شادی کو چلانے کے متعلق میں کچھ سوچنے لگا تھا، وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ تم سے بات کرنے کی کوشش کی مگر تمہارا نظر انداز کرنا بڑھتا ہی جا رہا تھا جو میری انا کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں واقعی میں طلاق دے کر مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جس شے کی خواہش میں لندن گیا تھا مجھے وہ وہاں نہیں ملی۔ زیبا کی خواہش میں یہاں واپس آیا تو یہاں پر بھی مجھے وہ پرانی زیبا نہیں ملی۔ میں تو درمیان میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس بات پر وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوئی اور اتنی بری طرح سانس لینے لگی جیسے زیبا کا دم گھٹ رہا ہو۔ ان باتوں کا اب کوئی بھی جواز نہیں رہا۔ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے خوابوں کو پورا کیجیے۔ یہ بول کر وہ تکیہ اٹھائے دوبارہ پھر صوفے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ابتہاج نے اس کی کلائی تھامی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، زیبا ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میرے ساتھ بیڈ پر آ کر لیٹو۔ اس بات پر وہ ایک دم بے بس ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تو ابتہاج نے فوراً سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور چپ چاپ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ یہ دوسری رات تھی ان دونوں کی وہاں پر، اور یہ کل والی رات سے زیادہ کربناک تھی۔ ابتہاج کے لیے اس لیے کربناک تھی کیونکہ اقرار کرنے کے باوجود شاید زیبا کا دل اس کے لیے نہیں پگھلا تھا، اور زیبا کے لیے اس لیے کربناک تھی کہ ابتہاج نے ان تمام باتوں کو بولنے میں بہت وقت لے لیا تھا۔ اگلے دن وہ فجر پڑتے ہی نیچے آ گئی۔ وہ مزید اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ نماز پڑھ کر ناشتہ کیے بغیر ہی لان میں واک کرنے لگی اور پھر اپنے ڈرائیور کو فون کر دیا کہ مجھے آج جلدی آ کر لے لینا۔ ملازمہ کو ابتہاج کا ناشتہ بنانے کی تمام ہدایات وہ دے چکی تھی۔ جب تک ابتہاج اٹھا تب تک وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے جا چکی تھی۔ اس بات پر وہ خاموشی سے وہی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل وہ بڑے سکون سے اس کے ساتھ ناشتہ کر کے گئی تھی، لیکن آج اتنی ایمرجنسی میں اس نے ایک دو مرتبہ زیبا کو فون کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بار بار وہ اس کا نمبر کاٹ رہی تھی۔ لنچ بریک میں زیبا کو عجیب و غریب بے چینی ہونے لگی۔ ابھی اس کی ایک آدھی میٹنگ باقی تھی، لیکن اپنی میٹنگ کو کینسل کر کے اس نے ڈرائیور کو بلایا اور گھر جانے کا بولا۔ راستے میں 2-3 مرتبہ اس نے ابتہاج کو کال بھی کی، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو گارڈ بے چین ہو کر اس کی طرف آیا اور بولا، بی بی جی صاحب کو وہ لوگ مار کر گئے ہیں۔ اس بات پر زیبا کو لگا کہ زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ وہ اندر گئی تو وہ خون میں لت پت صوفے پر پڑا تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور ملازمین کو دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟ تو وہ جلدی سے بولے، یہاں پر کوئی کلینک نہیں ہے اور ہمیں گاڑی چلانی نہیں آتی۔ ہم نے فون کرنے کی کوشش کی لیکن صاحب کا موبائل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے اپنے دکھڑے تھے۔ زیبا نے فوراً سے اسے اپنی گاڑی میں لٹایا اور شہر لے آئی۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی اس کی حالت کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے 4-5 گھنٹے کافی نازک بتائے تھے۔ 4-5 گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اسے ملنے کے لیے کمرے میں گئی۔ ابتہاج سامنے بیڈ پر لیٹا ہوا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور لگ ہی نہیں رہا تھا یہ کل والا انسان ہے جو اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی گرفت میں لیے کھڑا تھا۔ وہ ایک دم بے چین ہو کر آگے بڑھی اور بغیر کچھ کہے یا سنے جا کر ابتہاج کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابتہاج نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر دیے، پھر نرمی سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، تمہیں تو فرق نہیں پڑتا تھا میرے ہونے یا نہ ہونے سے،
फिर अब क्यों रो रही हो? आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वो बात बदलकर गुस्से से बोली तो इब्तिहाज ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और बोला, ज़ेबा, सारी परेशानियां तुम्हारी नहीं है, उन्हें मैं खुद ही देख लूँगा। उनके खिलाफ FIR तो कट ही चुकी है, बाकी के मामलात भी संभल जाएंगे। और अब हम वापस शहर जा रहे हैं। हवेली में रहना हम दोनों के लिए ही खतरे से खाली नहीं। इस बात पर ज़ेबा ने असबात में सर हिला दिया तो वो नरमी से बोला, और शहर जाकर मैं बड़े अब्बा की 1 महीने वाली शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। यानी? इस बात पर ज़ेबा के चेहरे की रंगत एकदम से उड़ गई। यही कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, 1 महीना रुक कर। ये सुनने की देर थी। ज़ेबा जो अपने ऊपर पत्थरों के बुत सजा रखे थे, वो तमाम बुत एक ही लम्हे में पाश पाश हो गए और वो उसके गले लगकर रोते हुए बोली, अगर अब दोबारा तलाक देने की बात की तो मैं यहीं पर आपको जान से मार दूंगी। जानते हैं ये 5 साल आपके बगैर मैंने कितने कर्ब में गुजारे हैं। मेरे लिए दिन रात का तसव्वुर ख़त्म हो गया था। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अब आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ना करें, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपसे मोहब्बत। आप जो कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी, जिस पर इब्तिहाज नरमी से मुस्कुराया और उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, बस कल ही अगर तुम ये बात कर देती तो आज मुझे इतना ड्रामा तो ना करना पड़ता। ड्रामा? हाँ जी, ड्रामा। ये कहते हुए इब्तिहाज ने अपनी पट्टियां खोल दी। जो खून में लथपथ वो पड़ा था वो भी नकली खून था, और पूरा दिन लगाकर उसने मुलाजमीन और गार्ड को अच्छी तरह से अदाकारी करने पर ट्रेन भी किया था। इस बात पर ज़ेबा एक लम्हे के लिए खफा हुई और कमरे से जाने लगी तो इब्तिहाज ने दोबारा फिर उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया, जिस पर वो नरमी से मुस्कुरा दी।